یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر. یہ فرشتوں نے کہا. سب ختم ہو گئی قوم، سب مارنے والے مر گئے. وہ جو دھمکیاں دے رہے تھے نا، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اب دیکھیے ان کا اپنا انجام کیا ہوا. تو کبھی لوگوں کی ایسی دھمکیوں سے نہ ڈریں، ان کی ٹیک کیئر اللہ خود کر لے گا. جب سب بجھ گئے تو فرشتوں نے حسرت سے کہا یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر. ما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. یہ انسانی تاریخ کا المیہ رہا ہے کہ ہر دور میں پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا. تو کیا آج پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والوں کا مذاق نہ اڑایا جائے گا؟ یستہزئون، یہ کس کی صفت رہی؟ ہر دور میں یہ ہوا ہے، یہ صرف آج نہیں ہو رہا. ہم سمجھتے صرف آج جدید دور میں یہ خاکے بنائے جا رہے ہیں اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. ما یأتیہم من رسول، کوئی ایک رسول ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو. کون سا؟ مذاق اڑائے جانے کا. سمجھ آئی؟ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ تو ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا. جو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ ان کی نظر میں بے وقوف قرار پائے گا. کیونکہ مذاق انسان صرف اس کا اڑاتا ہے جس کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے. لیکن کیا واقعی کسی کے مذاق اڑانے سے کوئی ویسا ہی ہو جاتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکمت عطا کی، آپ کا نام بلند کیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. اصل چیز ہے رب کی طرف رجوع، خواہ پیغمبر ہو یا ان کے فالوورز. ہم سب کے لیے بھی یہی ضرورت ہے کہ ایسے مواقع پر اللہ کی طرف رجوع کرے، وہاں سے رہنمائی حاصل کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں خود کو تھکائیں، اپنے اعمال بدلیں، اپنے طریقوں کو بدلیں. اور مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ کا پیغام کیا؟ الم یروا، اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں؟ انہوں نے غور نہیں کیا؟ یہ سمجھ نہیں رہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی. انہم الیہم لا یرجعون، پھر بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر آئے ہی نہیں. وہ اپنے گھروں سے اس طرح بے گھر ہوئے جیسے قوم فرعون. قوم عاد اور سمود کو دیکھو کس طرح ان کے گھر پڑے کے پڑے رہ گئے اور وہ ختم ہو گئے. کوئی ہوا سے ختم کر دیا گیا اور کوئی چیخ سے ختم کر دیا گیا. اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا. ہر چیز ان کی پڑی کی پڑی رہ گئی اور وہ خود چلے گئے اور واپس نہ پلٹے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں مگر سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں. اس جملے میں بھی بڑی شدت ہے. وَإِن كُلُّ، ان نافیہ ہے، اور نہیں سب، لما اللہ کے معنوں میں، اور یہ گزشتہ اور آئندہ سب کے لیے. جمیعن سب، اگلے پچھلے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جانے والے. کب؟ حساب کے دن. وہ خود حساب لے گا، وہ خود سب سے پوچھے گا وہ کیا کر کے آئے. اگر آج دنیا میں کسی کی فوری پکڑ نہیں بھی ہوتی تو کل وہ پکڑے گا، وہ پوچھے گا، سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تیرا رب ان سب کے ان اعمال کی پوری پوری جزا ان کو دے گا. کوئی بھاگ کے نہیں جا سکتا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں تجھ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں.
یعنی اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع کرتے ہی نہیں اور کسی ظالم کو چھوڑتے نہیں. اس لیے ہمیں اپنے کرنے کا کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور مخالفین اور مستہزئین کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا، ہم سے کیا پوچھا جائے گا ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی، ہم اس کی فکر کریں. تھوڑا سا کوئک ریویو آپ کو پیچھے سے کرا دیتے ہیں. یہ سورۃ یاسین کی آیات کا باہمی ربط ہے. سب سے پہلے والقرآن الحکیم کی بات ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید حکمت سے بھرا ہوا ہے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، انک لمن المرسلین. پھر اعلیٰ صراط مستقیم. تو گویا صراط مستقیم کے دو ذرائع ہیں، ایک قرآن حکیم ہے، دوسرا سنت رسول ہے. قرآن حکیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صراط مستقیم. تو ان دو کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو یہ آپس میں لازم و ملزوم بھی ہیں. ہدایت صرف قرآن سے نہیں مل سکتی، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، اتبعوا المرسلین جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا شخص پھر صراط مستقیم نہ پائے. قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم، یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہیں؟ تنزیل العزیز الرحیم کی طرف سے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب کچھ کیوں نازل کیا ہے؟ رسول کیوں بھیجا؟ کتاب کیوں بھیجی؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، کہ میسج لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو غفلت سے نکالا جائے. اور جو غفلت سے نہیں نکلتے فهم لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور جو ایمان نہیں لاتے، ایمان سے دور ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اٹریکشن میں پھنس جاتے ہیں، ان کے گلوں میں اغلال پڑ جاتے ہیں، دنیا کی محبت اور تکبر کے طوق پڑ جاتے ہیں. پھر ان کی نظر دنیا کی محبت سے اوپر اٹھتی ہی نہیں، اوپر سے بھی ڈھانکے جاتے ہیں، سامنے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ ان کو کوئی ڈرائے تو پھر بھی بات نہیں سنتے، اثر نہیں ہوتا. تو گویا ان لوگوں کا پھر انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یا حسرۃ علی العباد، کہ جب غفلت بھی ہو، ایمان بھی نہ ہو، دنیا کی محبت کا طوق بھی ہو، رستہ بھی سجائی نہ دے، کوئی ڈراوا بھی اثر نہ کرے. تو حل کیا ہے ان سب خرابیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا؟ کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، صراط مستقیم پہ چلا جائے، غفلت سے نکلا جائے اور سچا ایمان لایا جائے، توق اتار دیے جائیں، راستے کے سامنے جو دیواریں ان سب کو ہٹا دیا جائے، اور اللہ نے جو ڈراوے قرآن پاک میں بیان کیے ان سے اثر لیا جائے. اس کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے. نمبر 1، ذکر کی پیروی. جو کچھ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے اس کو بالکل اسی طرح ماننا اور اس کا مکمل اتباع کرنا، اس پر مکمل عمل کرنا. اور دوسری بات، خشی الرحمن بالغیب، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح حاصل کرنا کہ اس کی عظمت کا ایسا روب ہو کہ پھر ہر کام اسی کی خاطر ہو. اور تیسری یہ، اس بات کا یقین رکھنا کہ میرے ہر عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ان اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ دعویٰ. پیغمبروں کے علاوہ اور کس نے دعویٰ کی؟ پیغمبروں نے تو دعویٰ کیا ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ شخص آیا، اس نے آ کے صرف یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبروں سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں اور میں ان پر ایمان رکھتا ہوں اور بس بات ختم. کس بات کی دلیل ہے یہ؟ ایمان لانے کے فوراً بعد اس نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا ذکر کیا یا کیا کیا؟ اس وقت کی سچویشن کے مطابق یہی کام ضروری تھا. تو آپ بھی یہ دیکھیے کہ آپ کی سچویشن میں سب سے پہلے کرنے کا کام کون سا ہے. مثلاً ایک شخص ایمان لایا اور اس وقت جنگ ہو رہی تھی، تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا کوئی حکم؟ آپ نے فرمایا جاؤ شریک ہو جاؤ دوسروں کے ساتھ. اور وہ گیا اور شہید ہو گیا، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں، سیدھا جنت میں.
اس شخص نے بھی کچھ نہیں کیا، ایمان لایا اور دعویٰ کیا اور شہید ہوا اور جنت میں. تو بہت لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھ کے بہت سارے انتظار اور اچھا یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے کریں گے، اور بس کیل و کال، عمل کچھ بھی نہیں. تو اصل قدر و قیمت کس چیز کی ہے؟ عمل کی. کون سا عمل؟ جس کی ضرورت ہو اس وقت، اس سچویشن میں، ان حالات میں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو، بس اس کو پکڑ لیں، اس کو کر لیں. تو اس پورے سٹوری اور اس پورے واقعے سے اللہ کی طرف بلانے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. رسول سامنے ہیں، موجود ہیں، اور یہ رسولوں ہی کی بات کو دہرا رہا ہے. تو جب رسول بھی دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں پھر کسی کو بھی دعویٰ نہیں کرنا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچانا ہے نا. تو اس کے لیے بہت انتظار نہیں کریں، جو بات پتہ چلے بتائیں آگے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.